تو میرا اور آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان جیسی شخصیات اور خاص کر سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، اور دن رات یہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی توفیق سے مسلک حق اہل حدیث کی روح پھونکنے کے لیے دن رات یہی تغودا اور کوشش جاری ہے۔ تو خطاب فرماتے ہیں خطیب انقلاب جرنیل اہل حدیث سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، عظمت صحابہ عنوان ہے کانفرنس کا۔ مجھ سے پہلے دو تقاریر انتہائی عظمت صحابہ کے عنوان پہ شاندار ہو چکی، اور ساتھ ہی عزیزم عثمان شاکر صاحب کی نعت و نظم صحابہ کی عزت عظمت پہ بھی بیان ہو چکی۔ یعنی آج رات شاکروں کی تھی، جس طرح یوم احد طلحہ کا تھا نا، تو یہ آج رات شاکروں کی تھی، اور ہم تو انشاءاللہ صابروں میں ہیں۔ صحابہ کی عزت عظمت پر، غیرت اہمیت پر شاکر صاحب کی جو نظم ہے انتہائی جاندار اور شاندار تھی۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں برکت فرمائے۔ ایک جملہ سے صرف مجھے اختلاف ہے، وہ اگر درست کر لیا جائے یا علماء کرام سے اس بارے میں رائے لے لی جائے تو وہ مناسب ہو۔ جو آخر پہ جملہ تھا نا، سولی چڑھانے والا، اس پر جو ہے علماء سے مشاورت کرنی چاہیے کہ یہاں جملہ کون سا مناسب رہے۔ ایک شخص نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کہی، تو آپ کو بتایا گیا اور اجازت لی گئی کہ فلاں شخص نے آپ کی توہین تنقید کی ہے، آپ کی شان کے خلاف کوئی جملے کہے ہیں، کیا ہم اسے قتل کر دیں؟ تو سیدنا صدیق نے بڑا شاندار جملہ کہا تھا کہ یہ شان رسول ہے، یہ شان رسول ہے۔ صحابہ کرام کی توہین پر تعزیر موجود ہے، دی جا سکتی ہے، سزا کا تعین علماء کرام کی رائے سے ہونا چاہیے۔ اور اس پر میں نے
مناظر اسلام مولانا مبشر احمد ربانی صاحب، دعا کیجیے اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی بخشے۔ اس سے گزارش کی تھی اور بھی چند شیوخ سے کہ گستاخ صحابہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سزا ہے، جو تعزیر ہے، جو اس پر سزا لگائی جا سکتی ہے، اس بارے میں فتاویٰ موجود ہوں، تاکہ قانون سازی کی جو مہم اس وقت ملک میں چل رہی ہے اس میں وہ تحریر ہمارے لیے معاون ہو۔ اور دوسرا، ہم تقاریر میں جب عوام کے سامنے جاتے ہیں تو ہم وہی جذبات کا اظہار کریں جو قرآن و سنت کے تابع ہو۔ ہمارا آج تک یہی نعرہ رہا کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، یہ کس کی سزا ہے؟ گستاخ رسول کی۔ صحابہ کے گستاخ کی سزا علماء کرام اس پر انشاءاللہ وہ باس کا سلسلہ جاری ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا تعین یا علماء کی فتاویٰ کی روشنی میں ہوگا، دلائل کی روشنی میں ہوگا، تو وہ انشاءاللہ ایک فتویٰ زیر سمجھے کہ تحریر ہے، زیر غور ہے، اس پر انشاءاللہ جلدی کوئی بات سامنے آئے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ ناراض تو نہیں؟ تسی تو نہیں ناراض؟ ہاں جی۔ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، اور گزشتہ میں سال بھی میری تقریر کا گفتگو کا عنوان غالباً شان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ پریشان نہیں ہونا، جس طرح وہ میں پچھلے سال گل ختم کی تھی آئی نا، وہ تو شروع کرانگا انشاءاللہ، یعنی ایسے نہیں رکھنا کہ وہ پچھلے سال علی تقریر کر جائے، وہ تو اگاں شروع کرانگا۔ تو جتوں کوئی گل پچھلے سال نہ رلن لگی نا، تو سا کھڑا ہو جاؤنا اے گل رل گئی یہ رہن دے، وہ تو میں پھر اگاں شروع کر لا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اہل سنہ والجماعت مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ شیعہ بھی صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ توجہ ہے ماشاء؟ کسی بھی فرقے کے خلاف جو بات ہو وہی ہونی چاہیے جو صحیح ہو، تاکہ کبھی کسی محفل میں آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ وہ بھی صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم بھی صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحابی رسول کی جو تعریف ہے وہی تعریف ان کے ہاں بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں، آپ نے سن لی ہے تعریف غالباً ہاشمی صاحب سے، میں کچھ وہاں چیزیں جو ان کی سن رہا تھا جو وہاں سمجھ آ رہی، تو انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا ہو۔ ہمارے ہاں بھی یہی تعریف ہے، شیعہ کے ہاں بھی یہی تعریف ہے۔ وہ بھی صحابہ کو مانتے ہیں، ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ حد سے آگے بڑھے۔ وہ کہندے نے کہ جیڑی تعریف تسی کر دے ہو اصحاب رسول کی وہ ٹھیک ہے، لیکن جن کو تم صحابی مانتے ہو یہ ایمان پر فوت نہیں ہوئے، لہذا صحابی نہ ہوئے۔ کہتے ہیں صحابی ہم مانتے ہیں، صحابی تھے، صحابی ہیں، صحابی جنتی ہے، بخشے ہوئے ہیں، نیک ہے، صالح ہے، سب مانتے ہیں، لیکن صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو۔ جن کو تم صحابہ کہتے ہو وہ ایمان کی حالت میں فوت نہیں ہوئے، لہذا صحابی کی تعریف میں وہ داخل شامل ہی نہیں۔ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ یہ بات ہے اصل زیر باز۔ ہمارے نزدیک صحابیت کا آغاز ہوتا ہے صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ۔ اے گل میں پچھلے سال تک وہ نہ ہی نہ کی تھی، چلو
صحابیت کا آغاز صدیق سے ہو رہا ہے. یہ اصطلاح صحابیت جو ہے شروع ہی صدیق سے ہوئی ہے. وہ پہلا صحابی ہے، باقی سارے بعد میں. اس وجہ سے صحابی ہے کہ سب سے پہلے صدیق کو کیا کہا گیا؟ صحابی. اور کہاں کہا گیا؟ قرآن میں اذ یقول لصاحبہ. یہ گل ہوئی سمجھ لو کہ سارے صحابہ کو تاریخ نے صحابہ کہا، حدیث نے صحابہ کہا، لیکن صدیق وہ ہے جس کو قرآن نے مصطفیٰ کا صحابی کہا. تو جب رب نے صحابی کہہ دیا کہ ابو بکر نبی کا صحابی ہے، تو رب تو عالم الغیب ہے. رب تو عالم الغیب ہے نا. رب کو بدا تو نہیں نہ ہوتا، رب کو نعوذ باللہ غلطی تو نہیں نہ لگتی، رب کو کام کرنے کے بعد تو پتہ نہیں چلتا نعوذ باللہ کہ یہ جو میں نے یہ مقام دیا ہے یہ تو اس کے لائق نہیں تھا. اللہ کے بارے میں تو مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ کو بھول نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، نسیان نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، وہ بھولتا بھی نہیں ہے، بدا نہیں ہوتی. ان بدبختوں کا عقیدہ یہ ہے. اصل میں میرے کو دل دی گل پوچھو نا، تھوڑا ماحول میں نہیں پتا کیسا ہے. میرا جڑا اپنا ذاتی ماحول ہے نا، تو میرے دل کو گل پوچھو تو میں یہ بات کیا کرنا کہ ہم صحابہ کی شان کیوں بیان کریں، کیوں مقام بیان کریں، کیوں صفائی دیں. ایک بندہ صحابی نو مومن نہیں مانتا، صدیق کو، عمر کو، عثمان کو، ہم اس کو کیوں صفائی دیں کہ وہ مومن ہے؟ اس کا علاج کیوں نہ کریں؟ ضرورت علاج دی جو ہم سے ہو نہیں پاتا. اور پھر اسی مٹھے مٹھے آنے نہیں. سارے صحابہ نیک تھے، پاک تھے، پاکیزہ تھے، جنتی تھے، جنت کے وارث تھے، مغفور تھے، بخشے ہوئے تھے. یہ ساڈا ہے پنجابی جنہوں آدھے لسا پن، کمزور پن، کہ اسی شان بیان کر کے اپنے دل نو تسلی دے لینے. بس صحابہ دی شان بیان کی تھی. ان بے ایمانوں کا علاج کیوں نہ تلاش کیا جائے جو دوپہر کے سورج کے وہ چڑھا ہوا ہے، اس صحابہ کی عزت کا انکار کر رہے ہیں، ایمان کا انکار کر رہے ہیں. جس طرح سورج کی روشنی میں کوئی شک نہیں، صحابہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں. یہ تو شک ہی نہیں ہے تو علاج تو اس بیمار کا، اس بے ایمان کا، اس بے دین کا ہونا چاہیے جو صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، صحابہ کرام پر تان کرتا ہے. لیکن کمزور پہلو ہے نا، وہ من رہا من کو منکرن والی حدیث کے تحت تھوڑی سی تسلی دے لینے، بس ہی زبان نال کچھ رات رود کر لینے تے دل وچ برا جاننے تے باقی ہاتھ نال تے اسی کر نہیں سکتے. اس واسطے تھوڑی تسلی دیتے بیٹھے ہیں. ایمان اس درجے تے اجے پہنچیا نہیں نا. اگر تسی اے سارے جتنے بیٹھے ہو میرے نال ہیں رل ٹر پو تو لاہور چلنے ہیں، میں بہنا با کیویں صحابہ کرام کی شان میں کوئی بکواس کرتا ہے. لیکن سویرے تساں دکان کھولنی. جدو اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے تھے نا پڑھتے سا 87 اسی وہ تو نعرہ لاندے سا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. وہ جنت البقیع میں پہنچ گئے، ہم یہیں بیٹھے. قدم اچھا جی چلو انشاءاللہ. بڑے پکے بیٹھو انشاءاللہ بات اور تقریر کرنا پھر چلنا ہے انشاءاللہ. اس بات کو سنجیدہ لے لے، یہ مزاق نہیں کر رہا، دل کی تہ کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں. اور میں نے ایک جگہ پہ اعلان بھی کیا، کوئی ساتھی تیار بھی ہوئے ہیں، آپ کو بھی بتایا ہے، آپ نے بھی تیاری کی ہے انشاءاللہ. شاکر صاحب کا نمبر لے لیں، اپنے نام وغیرہ لکھائیں. جس دن مطلوبہ تعداد ہماری پوری ہوگی ہم نکلیں گے انشاءاللہ.
نکلیں گے اور صدیق کا قانون بنوا کے آئیں گے واپس. ساڑھا دھرنا انج نہیں ہونا 5,000 لب ہوتے واپس جاؤ. ساڑھا پھر فائنل ہونا ہے انشاءاللہ. ہمارا سب کچھ صدیق کے لیے ہے. اور جب سے صدیق کو کافر کہا گیا ہے نا پاکستان میں، اللہ کی قسم زندہ رہنے کو ویسے ہی نہیں جی کرتا. یا صحابہ کرام کی شان عزت عظمت کا قانون بن جائے تب جیے. اور وہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا، گورنر پنجاب کے پاس پڑا ہے، وہ دستخط ہونا اس کے باقی ہیں، قانون بنے گا وہ صحابہ کی شان کا. بہت سارے صوتیوں نے کوشش کی ہے، علماء نے کوشش کی ہے، ایم پی ایز نے کوشش کی ہے. خاص کر اس میں کوشش چودھری پرویز الہی کاف لیگ کی جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہے ان کی کوشش ہے. اور میں نے ان کو پیغام بھی دیا ہے گجرات میں جا کے کہ آپ اس عمران خان کو اب ووٹوں کی ضرورت ہے، تمہارے بغیر تو وہ بیچارے کی حکومت ہی 2-4 ووٹوں پہ کھڑی ہے اور وہ تیری وجہ سے ہی کھڑی ہے. تو اس کو کہہ دے کہ اس پہ دستخط کروا دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ذرا صدیق کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کر دو کہ ہم تب ووٹ دیں گے آپ کو عمران خان جب تم صدیق کے لیے قانون بنوا دو. تو میں گجرات میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر آ کے تمہارے جوتے پالش کروں گا. تم صدیق کی عزت عظمت کا قانون بنوا دو. اور انشاءاللہ اور جن کی بزرگ ذکر کر رہے تھے نا مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ واقعہ کیا ہوا؟ امی پور بازار کی برکتی مسجد کے وہ خطیب تھے. کپڑے قمیض اتاری ہوئی تھی اور چھت پر سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے مسجد کی چھت. ساتھ ہی امام بارگاہ تھا. وہاں سے کسی ذاکر نے تقریر میں یہ بات کی، لاؤڈ سپیکر اس کو باہر کے چلتے تھے، کوئی ہے صدیق؟ مولانا صدیق کی طرف اشارہ کیا، ہے کوئی صدیق جو صدیق کی شان کے لیے میرے سامنے آگے بات کرے؟ مولانا صدیق صاحب چھٹ اٹھے اور قمیض بھی نہیں پہنی، ایویں مسجد جو اترے تھے سیدھا امام برگاہ میں داخل ہو کے ممبر پہ ان کے پہنچ گئے، لاؤڈ سپیکر سے کھینچ لیا اور فرمایا صدیق کی دفاع کے لیے صدیق آ گیا ہے. یہ ہماری شان تھی، یہ ہمارے اسلاف تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انشاءاللہ آپ نام بھیجیں، انشاءاللہ نکلیں گے. انشاءاللہ پروگرام بنا رہے ہیں، نکلیں گے انشاءاللہ. اور کفن باندھ کے نکلیں گے انشاءاللہ. اور صحابہ کی دفاع کے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ. صدیق بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. اتنا غیرت مند تھے صدیق رضی اللہ تعالی. جا رہے تھے آگے نا مجلس ہو رہی تھی، توجہ ہے، صدیق جا رہے تھے آگے یہودیوں کی ایک مجلس تھی، کوئی مجلس پڑھ رہا تھا. صدیق وہاں سے گزرے. اس یہودی پادری نے اپنی مجلس میں یہ بات کہہ دی کہ سنا ہے اب قرآن میں محمد مصطفیٰ پر آیت اتری ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اب ان کا اللہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، ان سے قرضہ مانگتا ہے. نعوذ. صدیق وہیں رک گئے اور اکیلے تھے. تبھی تو ہمارا صدیق آیا تھا کرپالوی رحمۃ اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق وہیں رک گئے اور اسی طرح داخل ہوئے. انہی کی اتباع میں مولانا صدیق بھی پھر داخل ہوئے. جب اس نے رب کی توہین کی، آج سے نہیں، شروع سے لے کر ابو جہل سے لے کر آج تک ہر کافر صدیق کا مخالف رہا ہے اور ہر مومن صدیق سے پیار کرتا رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں صدیق ایمان کی نشانی ہے. جو صدیق کو مانے وہ مومن ہے، جو نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں.
اور شروع سے کفار دی خواہش تھی کہ صدیق محمد سے ٹوٹ جائے تب یہ قوت ختم ہوگی، لیکن صدیق محمد مصطفیٰ سے جڑا رہا ہے، اور رب نے ایسا جوڑا ہے کہ قبر بھی ساتھ جوڑ دی ہے، آج بھی جڑا ہوا ہے۔ جتنے مرضی کوشش کر لو، جتنے مرضی حوثی باغیوں کے ذریعے میزائل سعودی عرب پر پھینکوا لو، مدینہ انشاءاللہ صدیق کا ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس رہے گا۔ تمہاری یہ کوشش ناکام ہوں گی، سعودی عرب آج بھی اہل حدیث کے پاس ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک اہل حق کے پاس ہی رہے گا۔ ہم مکہ و مدینہ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، ہم پہرے دار ہیں روضہ رسول کے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت کوشش کی ہے ظالموں نے، یہ میزائل پھینکتے ہیں سعودی عرب پر، سعودی عرب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ یہ آل سعود جو ہیں یہ باڑ ہے مکہ مدینہ کے آس پاس، یہ چوکیدار ہیں مکہ و مدینہ کے۔ پوری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں کہ آل سعود کی حکومت ختم ہو تاکہ وہاں ہم شرک کو، بدعت کو، کفر کو، ضلالت کو دوبارہ لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ باڑ ہم نہیں توڑنے دیں گے، انشاءاللہ ہم سعودی عرب کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ صدیق گزرے، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ باتیں تھوڑی سی فکری سی ہے، روایت سے تھوڑا سا سور سار تو ہٹ کے نے ذرا اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ صدیق وہاں رک گئے رضی اللہ تعالی، سیدھا مجلس میں داخل ہو گئے، یہودیوں کی مجلس میں، یہ ساری اصطلاحیں پرانی ہیں۔ مجلس میں داخل ہو گئے، جو پادری کہہ رہا تھا رب فقیر ہو گیا، جا کے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا کہ صدیق کے ہوتے رب کی توہین، بل ایسے شخص کو کافر کہتے ہو، ایسے شخص کو برا کہتے ہو، بتاؤ کس ہستی کے لیے صدیق نے غیرت نہیں کھائی؟ صدیق کی غیرت رب کے لیے، وفا رب کے ساتھ کیا ہے، اس ایمان کا تقاضا کیا تھا۔ اندر داخل ہو گئے، جا کے یہودی پادری کے منہ پہ تھپڑ مارا، تو میرے رب کی توہین کرتا ہے، ہمارا کیا ایمان؟ کیا شرکیہ کفریہ جملے ہماری گاڑیوں پہ نہیں لکھے ہوگی، ہم تو برداشت کرتے ہیں۔ شرکیہ جملے، غیر اللہ کی سور و پکار کا سلسلہ جاری ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس ملک میں لاکھ سے زیادہ دربار ہوں اور سجدہ ریز ہوں دنیا، اس ملک میں اہل حدیث اہل توحید موجود ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ یوم کشمیر تھا اور میں نے جمعے پر بھی یہ بات کہی، کشمیریوں 70-75 سال ہو گئے تمہیں مارے کھاتے ہوئے، گولیاں کھاتے ہوئے، لیکن تم نے کبھی بھی اللہ کے سامنے جھک کے شرک سے اور ضلالت سے اور بدعات سے، بے حیائی سے تم نے کبھی توبہ نہیں کی۔ ہماری خاموشی سے تمہاری آزادی کیسے ہوگی؟ ہمارے احتجاج سے، ریلیوں سے تمہارا کیا بنے گا؟ تم نے بھی کبھی کفر کو، ضلالت کو، شرک کو، بدعات کو، ان ساری پوجا پاٹ کو چھوڑا ہو؟ جتنا کشمیر میں تم شرک کر رہے ہو اتنا کہاں ہے شرک؟ تم نے رب سے بغاوت کی ہوئی اور کہتے ہو کہ یا اللہ ہمیں آزاد کرا دے۔ آزاد کیسے ہو؟ کس یہودیوں سے؟ وہ مندر کے پجاری ہیں، تم درباروں کے پجاری ہو، وہ بتوں کے پجاری ہیں، کس سے آزادی چاہتے ہو؟ آزادی چاہتے ہوتے شرک و بدعات کو ختم کر کے، داڑیاں سجا کے، پردہ سجا کے، بے حیائی کو روند کے تم مسجدوں میں گرتے، اللہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ یہ قوم ساری ایک دن کی خاموشی، ایک منٹ دی خاموشی، ایک منٹ چپ کرو، کشمیر اللہ نظارہ یکجہتی کو چپ کرو ایک منٹ تاکہ آزاد ہو جائے۔ تسی بھی ایک منٹ چپ رہو، آزاد ہو رہا ہے کشمیر۔ یہ سارے مغربی ہتھ کنڈوں سے آزاد نہیں ہوتا۔ آزاد کروانا ہے تو اس قوم کو غزوہ بدر سناؤ، غزوہ احد سناؤ، غزوہ تبوک سناؤ، اس قوم کو غزوات سناؤ، سرایا سناؤ، جنگیں سناؤ، صحابہ کا لڑنا سکھاؤ، سمجھاؤ، تب جا کے کشمیر آزاد ہوگا۔ ہمیں اجازت دو کہ ہم جاتے ہیں، تم سے کچھ نہیں ہوتا، سن جان دو اسی انشاءاللہ۔
بارڈر کھولو کا سن جان دو میں نے اسی کہ میں کشمیر آزاد ہوں اگر کچھ نہیں کر سکتے بارڈر تو کھول سن تے جان دو ایسے نہیں آزاد ہوگا جیسے تم چاہتے ہو 70 سال ہو گئے انہیں مارے کھاتے تمہاری خاموشی ہر سال چوک زنجیر بھی بنتی ہے ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے ریلیاں نکلتی ہے کشمیر بنے گا پاکستان بنا کے شامی گھر کشمیر بنانا ہے پاکستان تو ایک ہی راستہ ہے وہی راستہ جو مصطفیٰ نے اختیار کیا تھا ریاست مدینہ بنانے کے لیے جہاد ہوا تھا خاموشی نہیں ہوئی تھی چلو صدیق اندر داخل ہو تھپڑ مارا یہودی پادری وہاں سے نکلا ساتھیوں کو ساتھ لیا سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دیکھتا ہوں آج ریاست مدینہ کا والی کیا کہتا ہے یہاں ریاست مدینہ بن رہی ہے یہ اسلام نافذ کریں گے یہ ریاست مدینہ بنائے گا جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا یہ بنائیں گے ریاست مدینہ جو انا آتینا کل کوثر نہیں پڑھ سکے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کے علاوہ ان کو آتا بھی کچھ نہیں اور یہ آیت پڑھ کے پھر بابا فرید کے دربار کی سیڑھیوں پہ سجدے کی ضرورت کیا تھی کہاں یاد ہے علامہ شہید کہا کرتے تھے ضیاء الحق تو بغیرت انسان ہے اگر کوئی دھاگے ہی باندھنے تھے تو انڈیا جانے کی ضرورت کیا تھی یہ بابا چھتری والا پڑا تھا یہاں دھاگے باندھ لیتا وہ تو پنڈیوں منہ چوک کے تھے ادھر بابے فرید دے آن دی لوڑ کونے پنڈی کونے ہی دربار وہاں کچھ کر لیتا صحیح تھا گھر بیٹھی چلے کاٹ رہی ہے وہ بھیج رہی ہے آج ادھر جاتے آج ادھر جاتے ادھر جاتے پھر رہے ہیں سارے صدیق کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اور پھر اللہ نے صلح کیا دی ہے علامہ شہید رحمت اللہ کے بارے میں رات کو پڑھ رہا تھا سب سے زیادہ اعلانات شاہ فیصل کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ مسجد نبوی میں جس شخصیت کے جنازے کے اعلان کیے گئے وہ علامہ شہید پتہ کیا اعلان ہوا کیا اعلان ہوا کہ آج مغرب کے بعد مسجد نبوی میں جنازہ ہوگا امام اہل سنہ امام اہل سنہ مسجد نبوی میں اعلان ہوا امام اہل سنہ اصحاب رسول کا سپاہی جس نے پوری ملت اسلامیہ کو عظمت صحابہ پر جگایا ہے آج شیر کا جنازہ مغرب کے بعد مسجد نبوی میں ہوگا یہ اعزاز یہ اکرام یہ شان نصیب ہوئی ہے صحابہ کی عزت عظمت بیان کرنے کی وجہ سے صدیق اندر داخل ہوئے مارا اس وہ ساتھیوں کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ہے ریاست مدینہ کے والی آپ کے ساتھی آپ کے صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے مجھے بدلہ چاہیے آپ نے فرمایا صدیق ایسا ہوا ہے یا رسول اللہ ہوا ہے مکرنے والی کون سی بات ہے ہی صدیق ہوا ہے مارا ہے تھپڑ یا رسول اللہ موقع تو دیجئے کیوں مارا ہے اس نے میرے رب کی توہین کی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا جانتے ہو پوری قوم کو غیر اللہ کی سور و پکار پہ لگا دیا کیا ہے ہمیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا ہمیں تو کہا گیا یہ سوروں کی اذان ہے ہمیں پھر بھی کچھ نہیں ہوا ہمیں تو کہا گیا یہ توحید بک بک کرتے ہیں کیا ہے توحید قرآن میں توحید ہے ہی کوئی نہیں یہ بھی کہا گیا اور مجھے کہتے ہیں تو آپ تقریر بڑی سخت کرتے ہیں جی جنازہ کیسے تھا نہیں پڑھن دیں دے میں نے کہا میں جب تک جیتا ہوں ہم نے آج تک کسی شرک کرنے والے کا جنازہ پڑھا بھی نہیں ہے پڑھایا بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ یہی غیرت اگر اس کو گناہ سمجھتے ہو
نیکی سمجھتے ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ نیکی ہمارے نام اعمال میں قیامت والے دن ہوگی. کہیں گے یا اللہ شرک کیا بھی نہیں ہے اور شرک کرنے والے سے ہمارے دل میں کبھی محبت بھی پیدا نہیں ہوئی. الولاء والبراء کا یہ تقاضا ہے جو ہم نے پورا کیا اللہ کی رحمت اور فضل سے. سنیے فرمایا ابو بکر کیوں یا رسول اللہ، اس نے رب کی توہین کی. یہودی کہنے لگا ہم بھی رب کو مانتے ہیں. میں بولا کیویں توہین کر سکنا، میں نے نہیں کی توہین. فرمایا ابو بکر کوئی گواہ. فرمایا یا رسول اللہ میں اکیلا ہی تھا. آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، آپ گواہ بن سکتے ہیں. صدیق کو یہ آیت نہیں آتی تھی جس آیت کا تم ترجمہ غلط کرتے ہو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما سکتے سن محبوب جی تسی ہر جگہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو تشریف فرما بھی ہوندے ہو ہر جگہ تسی ہر بات نو جان دے بھی ہو. نہیں صدیق دا کیتا کیے محبوب جی ہوتے میرے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں سی، کوئی ویکن والا کوئی سنن والا رب تو سوا نہیں سی، تسی بھی موجود نہیں. رب ویک رہا سی اور کوئی نہیں جاندا میرا اور کون گواہ ہو سکتا ہے. میں اکلا جا رہا سا محبوب جی یہودیاں دی مجلس اندر یہ میرے رب دی توہین کر رہا سی، میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا. کافر کیوں نہ مخالف ہوئے صدیق دا، یہودی کیوں نہ مخالف ہوئے صدیق دا، اہل کفر کیوں نہ مخالف ہوں صدیق دی. کب کے تھپڑ مارنے لگے صدیق ان کے چہروں پر. صدیق کی غیرت کو سلام، سلام ہے ہمارا صدیق. اور ہم شرمندہ ہیں تیرے گستاخ برطانیہ میں زندہ ہے. اور انشاءاللہ اللہ وقت لائے گا تمہارا جذبہ یہی قائم رہا تو انشاءاللہ وقت آئے گا. فرمایا محبوب جی میرا کوئی گواہ نہیں. مجلس ساری یہودیاں دی او دے وچ نے گستاخی کیتی ہے، میرے کو برداشت نہیں ہویا جا سکیا. میں جا کے دے منہ تے تھپڑ ماریا کہ میرا اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا. میرا کوئی گواہ نہیں. فرمایا ابو بکر یہ تو ریاست مدینہ ہے، یہاں تو پھر عدل ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ حمزہ شہباز چینی چوری کرے تو اندر ہوئے تو جہانگیر ترین بار ہوئے. ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا. یہاں تو عدل ہے، انصاف ہے، اپنا ہو بیگانہ ہو. یہاں تو ریاست مدینہ ہے. اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ اگر وہ چوری کرے محبوب نے ضابطہ بنا دیتا ہے، محبوب نے قانون بنا دیتا ہے. محبوب دسنا چاہتے نے ریاست مدینہ دے خد و خال کی ہوندے نے، او دا ماحول کیسا ہوندہ ہے. فاطمہ میری بیٹی. فرمایا اسامہ جی یا رسول اللہ فاطمہ بنو مخزوم دی ہے جنہیں چوری کیتی ہے تو او دا سوارشی بن کے آیا. اسے واسطے پہلی قومہ ہلاک تباہ ہوئیاں. بڑا جرم کردہ تے معافی مل جاندی، چھوٹا جرم کردہ انہوں سزا مل جاندی. اگر میری بیٹی بھی چوری کرے میں محمد مصطفیٰ او دے بھی ہاتھ کٹ کے رکھ دے. یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے مدینہ کی ریاست، یہ ہے مدینہ کی ریاست. فرمایا ابو بکر یا گواہ لیا قانون ضابطہ اسلام یا پھر بدلے لئی تیار ہو جا. محبوب جی میرا کوئی گواہ نہیں. فرمایا پھر تھپڑ کھان لی تیار ہو جا. صدیق کے منہ مبارک پہ یہودی کا تھپڑ آنے لگا. یہ فیصلہ ہونے لگا ہے رب کیسے برداشت کرے. رب کی غیرت نہیں برداشت کرتی. موحد کو اللہ رسوا نہیں کرتا. اللہ صدیق کی حفاظت کے لیے، صدیق کی عزت کے لیے، صدیق کے مقام کے لیے اسی وقت جبریل آئے. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین کفروا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے
محبوب جی صدیق دا رب گواہ، صدیق کا رب گواہی دیتا ہے کہ صدیق سچا ہے، اس کے منہ پہ کسی کافر کا تھپڑ نہ آئے، وگرنہ قیامت تک رافضی معاف نہیں کریں گے۔ یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ وجود پاک ہے جس کی گودی میں آپ نے آرام کرنا ہے۔ میں نے صدیق کو بنائے، یہ آپ کی حفاظت چوکیداری کے لیے ہے۔ قرآن میں إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اے محبوب جدوں تہاڈی کوئی بھی مدد نہ کرے، اللہ صدیق دے ذریعے مدد کرتا رہے گا۔ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، رب نے صدیق کو بنایا ہی محبوب کی حفاظت کے لیے۔ صدیق اتنا غیرت مند تھا کہ آپ دا غلام آیا اور مٹھائی لے کے آیا، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مٹھائی کھا لو۔ آپ نے سمجھا غلام بھی ہے، مسلمان بھی ہو چکے ہے، مٹھائی کوئی ہوگی، مٹھائی دی اس نے، آپ نے کھا لی۔ جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ مٹھائی کھا بیٹھے، غلام کہنے لگا امیر المومنین پوچھے آنی جے مٹھائی کا دی سی؟ فرمایا تو مسلمان ایک پوچھنے ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کا دی مٹھائی سی؟ کہنے لگا جدو میں مسلمان نہیں سی ادو میں نجومی ہوندا سا، جدو میں مسلمان نہیں سی ادو میں مسلمان نہیں سی ادو میں جدو میں مسلمان نہیں سی ادو میں سمجھو جڑا نجومی ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو اس کو توبہ کا کہیں گے، توبہ نہیں کرے گا تو واجب القتل ہے۔ وہ ساحر ہو، جادوگر ہو، یہ نجومی، یہ کہائن، لوگوں ایمان تباہ کرنے والے، میرے پاس آ جاؤ چند منٹوں میں محبوب قدموں میں، محبوب جو تمہارا ہے نا وہ تمہارے قدموں میں پہنچ جائے گا۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کیا کرتا ہوں کہ یہ محبوب ہے کون، کس کو قدموں میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ محبوب کون ہے؟ بغیر تو تمہاری بیٹی کوئی نہیں، تمہاری بہن بیٹی کوئی نہیں ہے۔ کسی کی بہن بیٹیوں کے بارے میں دیواروں پہ لکھتے ہو کہ محبوب قدموں میں ہم پہنچا دیں گے۔ تم انسان ہو یا حیوان ہو، تم درندے ہو کہ تم استوں کے لٹیرے ہو، تم جوانوں میں بیرا روی لے آتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس علم ہے کہ ہم کسی کی بیٹی تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ بغیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہو کہ یہ پیروں بزرگوں کو گستاخ ہیں، ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم ہر ولی کا احترام کرتے ہیں، لیکن سن لیجئے نجومیوں کا احترام نہیں کرتے۔ جوڑا نجومی ساڑھا کچھ کر سکتا ہے کر لوے، جو کوئی کر سکتا ہے کر لے ہمارا، ہمیں انشاءاللہ نجومیوں کے شر سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ساڑھی جماعت نجومی ہے ہی کوئی، صحابہ کرام ہی کوئی نہ، ساڑھے بھی کوئی نہیں، جنہ جنہ ہے وہ صحابہ کے طریقے پر ہے ہی نہیں۔ تو کئی زنانیاں بھی نجومیاں بنی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ صدیق نے فرمایا اچھا وہ مٹھائی، فرمایا میں کہانت کرتا تھا، نجومی تھا، پرانے کسی مرید نو کوئی تکا شکا لایا ہی تو لگ گیا تو ہوڑو مٹھائی لایا تو میں کہا چلو مٹھائی تو پھر مٹھائی ہوں دی، میں کھا لی۔ سیدنا صدیق کو پتا چلا مٹھائی کھا لی، تابی تو غیر اللہ کی نیازوں والے صدیق کو نہیں مانتے۔ علی اصغر کی نیاز، علی اکبر کی نیاز، شبیر کی نیاز، یہ نیازوں والے کیسے کرے احترام صدیق کا؟ صدیق تو غیر اللہ کی نیاز کھاتے ہی نہیں، اور جب کھا لی پتہ نہیں چلا کھا لی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی اسی وقت اپنے منہ مبارک اندر انگلی پا لئیے کہ میں کیا کرنی ہے میرے پیٹ اندر غیر اللہ دی نیاز نہ رہے۔ مولوی جی وہ گوانٹی آئے مڑ دے گئے، مڑ کی کریے، مڑ اے کرو، رکھی کیوں ہے تم؟ جنہیں اسان دے گئے تو ہم دے کیوں گئے؟
میرا سوال ہے جی سانو گوانڈی ہے وہ دے گئے توانو کیوں دے گئے تسی وہ دے رہ کے تسی آج تک یہ نہیں دسیا کہ غیر اللہ دی نیاز کھانا لے نہیں چپ چپ آتے رہے ہو بتایا ہی نہیں ہے تم نے کہ ہم کون ہیں ایڈا بھی بندن شریف نہیں ہونا چاہیے کوئی غیر اللہ دی نیاز دے جاوے جنسا وہ سن دے گئے تو کیوں دے گئے آپ نے لی کیوں ہے پکڑی کیوں ہے رکھی کیوں ہے کھائی کیوں ہے لی کیوں ہے آپ نے دروازے پہ تبلیغ کیوں نہیں کی کہ یہ حرام ہے اور ہم نہیں کھاتے حرام ہے غیر اللہ کی نیاز کی خیال غیر اللہ دی نیاز غیر اللہ دی نیاز حرام پلید ہے غیر اللہ دی نیاز حرام بھی ہے تے نال نال پلید بھی ہے یہ پلید بندے دی خوراک ہے انما المشرکون نجس اے او دی خوراک تمہاری خوراک نہیں ہے تم مومن ہو مواحد ہو توحید پرست ہو اللہ نے تمہاری حلال اور طیب خوراک رکھی ہے یہ پلید بندے کی خوراک ہے کیونکہ یہ شے پلید ہے اور پتہ ہے کتنی پلید انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فرماتے ہیں مردار تواڈے اتے حرام میں پلید ہے تو حرام میں اور دم مسفوح خون بہندا ہویا حرام میں اسی طرح تواڈے اتے آپ نے فرمایا خنزیر دا گوشت بھی حرام میں اور غیر اللہ دی نیاز اے بھی بولو غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے غیر اللہ دی نظر و نیاز پلید ہے تسا نہیں کھانی ہے پلید ہے اتنی پلید ہے بہت زیادہ پلید غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے بہت زیادہ پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی نہیں بہت زیادہ نہیں آکھنے یہ بہت زیادہ جڑا لفظ ہے نا یہ تھوڑا ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے نہیں بہت زیادہ نہیں یہ لفظ چھوڑ دو بہت زیادہ نہیں آکھنا یہ چھوٹا ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید واہ واہ ساری بھی نہیں آتی غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید تو سانو یہ پتہ ہی نہیں کتنی پلید تو اسی میرے کو پوچھو با کتنی پلید اور میں تو اڑگو پوچھا تو سا کو میرے کو پوچھنا ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید تو سا پوچھنا ہے با کتنی پلید تو یہ سننا آئے ہو یا میں سنانا آئے ہو سننا آئے ہو نا مسئلہ پوچھنا آئے ہو تے پوچھو میرے کو مسئلہ نہ میں ہوں تو پوچھنا غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید نہیں آج نہیں غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید سارے مل کے پوچھو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید بس ایتھی رہنا میں کہیں جاؤں گا تجھے کو جواب پوچھی جانا غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہاں دساں گا انشاءاللہ لیکن 12 تو بعد غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید سارا مل کے پوچھو ایک کو آواز نال 12 آواز جاوے کہ نن کی ہو گیا کی پوچھ دے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید اور تو ساکھے کی ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید اتنی پلید میں اتنی کہنی تو سا غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید نہیں اس تو بھی اتنی پلید غیر اللہ دی نیاز نہیں کتے تو زیادہ تھوڑی نہیں کتے تو زیادہ بھی نہیں اتنی پلید کتا اینا نہیں پلید ہوندہ
کتا دا شکار کر کے لے آوے تو روک کے لے آوے تو بندہ کھا لینا، وہ اتنا پلید نہیں ہوتا۔ غیر اللہ دی نہاد اتنی غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید ہے۔ ہن تسی تھک گئے ہو، غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید ہے، غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید ہے۔ کتنی پلید ہے؟ کھیر اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندا ہے۔ آج کھیر اتنی مٹھی سی جتنا شہد مٹھا ہوندا ہے، فلاں چیز اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندا ہے۔ شہد کتنا مٹھا ہے؟ وہ کدھر گئی ہیں دو بوتلاں جڑیاں پئیاں؟ شہد کتنا مٹھا ہوندا ہے؟ شہد اتنا مٹھا ہوندا ہے، اتنا مٹھا ہوندا ہے، اتنا مٹھا ہوندا ہے، اتنا مٹھا ہوندا ہے۔ اتنی مٹھی شہد، اتنی میٹھی چیز کوئی نہیں جتنا شہد مٹھا ہوندا ہے۔ ہر بندہ آندا ہے یہ شہد چیز اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہے۔ شہد کتنا مٹھا ہے؟ شہد تو مٹھی چیز زمانے اندر کوئی نہیں۔ فلاں چیز اتنی سفید، اتنی سفید، اتنی سفید جتنا دودھ سفید ہوندا ہے۔ دودھ کتنا سفید؟ اس تو سفید چیز زمانے چ ہے ہی کوئی نہیں۔ بندہ آندا ہے فلاں چیز اینی ٹھنڈی، اینی ٹھنڈی، اینی ٹھنڈی جے میں برف ٹھنڈی ہوندی ہے۔ برف کتنی ٹھنڈی، کتنی ٹھنڈی، جتنی بھی کہو اتنی ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی، اس جتنی کوئی ٹھنڈی چیز ہے ہی نہیں۔ غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید، اتنی پلید، اتنی پلید، اچھی بولو، اتنی پلید، اتنی پلید۔ سویرے ان تو ان کو پوچھے بات توڑ راتی مولوی آئے کی آکے آئی، اسے کیا کہنا اتنی پلید۔ توڑا مولوی آئے کی آگے آئی اتنی پلید۔ غیر اللہ دی نہاد بولو اتنی پلید، اتنی پلید، اتنی پلید، اتنی پلید چیز زمانے اتنی چیز زمانے پلید ہے ہی کوئی نہیں۔ جڑے خنزیر تے گوشت تو اگے ہوئے گی، دسو کتنی پلید ہوئے گی۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ صدیق نو پتہ چلے ہے کہ میرے اندر غیر اللہ دی نہاد چلی گئی ہے۔ ہن چلو کوئی گل نہیں، چلی گئی ہے نہیں، انہوں باہر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اتنی پلید، اتنی پلید۔ تبھی تو صدیق کا منکر ہے مشرک۔ اتنی پلید۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی انگلی مبارک اپنے حلق اندر پائیے، ادھوں تک صبر نہیں آیا جب تک غیر اللہ دی نہاد مٹھی آئی۔ وہ الٹی کہہ نہیں کی تھی، وہ چیز باہر نہیں سٹی، پیٹ جو باہر نہیں نکالی وہ چیز۔ صدیق اتنا غیرت مند عقیدہ توحید اندر، اتنا غیرت مند عقیدہ توحید اندر۔ پیار کیجئے صدیق نال، وفادار صدیق اس امت دا محسن صدیق، محسن رسول، محسن امت رسول، محسن رسول، محسن دین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدیق اتنا وفادار رب دی توحید دا۔ صدیق دی وفادے کو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نال لوگوں مکہ مکرمہ اندر نبی علیہ السلام دی ذرا زندگی پڑھیے، صحابہ کرام دی زندگی پڑھیے۔ ہر صحابی اس حالت دے اندر مکہ مکرمہ اندر اپنا ایمان بچاؤ تے اپنی جان بچاؤ، بس اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی جان بچانی ہے۔ مکہ مکرمہ اندر دو ہی اصول نے، ایمان بچاؤ تے اپنی جان بچاؤ۔ کافر مار رہے نے، ایمان بچاؤ، جان بچاؤ۔ تڑپا رہے نے، مار رہے نے، مصائب کھڑے کر رہے نے۔ ایک کوئی فیصلہ ہے پیغمبر دا، ایمان بچاؤ، اپنی جان بچاؤ، چاہے حبشے وال جانا پڑے لیکن جان بچاؤ، لیکن اپنا ایمان بچانا ہے۔ لیکن صدیق دی ذمہ داری کے بعد بھی ہے جڑی اور کسے صحابی دی نہیں۔ مکہ مکرمہ اندر رب نے ذمہ داری کی لگائی ہے، صدیق ایمان بھی بچائے، جان بھی بچے یا نہ بچے، میرے محمد دی بھی حفاظت کرے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکو مکہ مکرمہ اندر نبی علیہ السلام دے بارے حدیث صحیح البخاری اندر آپ دے گلے اندر کپڑا پایا ہوئے آپ نو مکہ مکرمہ دی گلی اندر گسیٹیا جا رہا ہے کپڑے نو وٹ چاڑ کے آپ دا چہرہ مبارک سرخ ہوئے ہے جدو صدیق نے گر سنے ہیں دسو کون آیا ہے سوائے صدیق دے کوئی بھی باہر نہیں نکلا ساری تاریخ اسلام پڑھو جان بچاؤ ایمان بچاؤ صحابہ اس عقیدے پر کر بند ہے کوئی باہر نہیں آیا پتہ چلا ہے پیغمبر علیہ السلام کو گلی میں گھسیٹا جا رہا ہے کپڑا گلے مبارک میں ڈالا گیا ہے کون تھا جس کو رب نے بنائے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے تھا صدیق آئے اس کو برا کہتے ہو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیوں مارتے ہو اس شخصیت کو جڑے آندے نے میرا رب اللہ ہے کافرانے محبوب نو چھوڑ دیتا ہے صدیق نو مارنا شروع کر دیتا ہے مار رہے نے کافر صدیق نو بولو کون مار رہے نے اونچی بولو کافر منکر کون نے صدیق دے بولو کافر کون توہین کر رہے ہیں صدیق دی اونچی بولو کافر انکار کر رہے نے توہین کر رہے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لی جی اگر کوئی بندہ ہاں دنے جی ساڑھا مذہب ہے ساڑھا عقیدہ ہے سانو ملک بیان کرن دا حق یہ تمہیں کس نے کہا ہے انجو سی پاکستان دے شہری نہیں میں کہ تسی شہری ہو یعنی ساڑھا مذہب ہے ساڑھا عقیدہ ہے سانو بیان کرن دا حق دیندہ ہے قانون میں نے کہا سن لو یہ کفر پکنے کا حق نہیں دیتا آئین کس نے کہا ہے آپ کو کل مرزائی اٹھ کے کہیں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں ہمیں مرزے کو نبی بنانے کا کہنے کا حق بنتا ہے کیا ان کا یہ اصول مان لو گے جب ان کا یہ اصول ہم نہیں مانتے تو تمہارا کیسے مانے اور اگر اس طرح بات نہیں سمجھ آئی تو کچھ لوگ ہیں جو تمہیں بھی مسلمان نہیں مانتے تمہیں کہتے ہیں کہ تم کافر ہو تم کہتے ہو کہ نہیں ہم کافر نہیں ہیں یہ فرقہ وریت پھیلا رہے ہمیں کیوں کافر کہہ رہے ہیں سن لیجئے اگر کوئی بندہ کہے میں پاکستان کا شہری ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو ہمیں کافر کہنے کا تمہیں حق ہے تم کہتے ہو کہ نہیں یہ شہری ہے لیکن اس کو حق نہیں ہے کہ ہمیں کافر کہے تو سن لیجئے اگر کسی شہری کو تمہیں کافر کہنے کا حق نہیں ہے تو پھر پاکستانی ہونے کے ناطے تمہیں بھی صدیق کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے اگر تم صحابہ کو کافر کہو گے تو سن لو ہم تمہیں کافر کہیں اگر صحابہ کو منافق کہو گے ہم تمہیں منافق کہیں گے یہ کیا ہوا کہ تم صحابہ کے برخلاف بکواس کرتے رہو اور ہمیں کہو چپ کرو نہ بولو افراتفری مچتی ہے سن لیجیے ہمیں پاکستان بہت عزیز ہے پاکستان ہمیں بہت پیارا ہے پاکستان پھر میری بات لکھ لیجئے سن لیجئے ہمیں پاکستان بہت پیارا ہے پاکستان لیکن صدیق سے زیادہ پیارا نہیں ہے کسی کی غلط فہمی ہے تو وہ نکال دے ہمیں صدیق سے زیادہ پاکستان پیارا نہیں ہے نہ عمر فاروق سے زیادہ پیارا ہے نہ عثمان سے زیادہ پیارا ہے نہ علی سے زیادہ پیارا ہے نہ صحابہ سے زیادہ پیارا ہے پہلے ایمان ہے پھر پاکستان ہے پہلے صدیق عمر عثمان ہے پھر پاکستان ہمارے نزدیک پہلے پاکستان نہیں ہے پہلے صدیق عمر عثمان ہے پھر بولو پاکستان بچانا چاہتے ہو پاکستان کو بچانا چاہتے ہو تو قانون بنا دو جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کے لیے قانون بنا دو اس کی سزا کا تعین کر دو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے لیے چپ ہیں خاموش ہیں لیکن قانون بناؤ قانون نہیں بناتے تو ساتھ نہیں کرتے گورنر کہتا ہے مجھے خطرہ ہے نہیں کرتا تو پھر سن لے ہم انشاءاللہ آئیں گے اور جیسے آنے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ والذی جا آؤ گے نا انشاءاللہ ہاں میں نے پتہ کھلوتے دا 15-20 ہو سارے آؤ گے تسی بھی انشاءاللہ قاری صاحب بھی آن گے آگے کیوں ہوں گے
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدیق مصطفیٰ علیہ السلام دی حفاظت لئی اللہ نے انتخاب فرمایا صدیق دا. ذرا سمجھ نہ آئے تو پڑھیے ہجرت کی رات. سیدنا علی بھی موجود تھے, سیدنا عمر بھی موجود تھے, عثمان رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف گئے ہوئے تھے, اور صحابہ کرام موجود تھے. کتنے سینکڑوں صحابہ, ہزاروں صحابہ آ چکے تھے, دائرہ اسلام میں صحابی بن چکے تھے, لیکن ربی کی حفاظت کے لیے جس کا پھر انتخاب ہوا اس کا نام صدیق ہے. سیدنا علی کا انتخاب نہیں ہوا ہجرت کی رات. اس میں کیا حکمت تھی یہ وضاحت کی جائے. وہ وضاحت کریں جو کہتے ہیں ہم صدیق کو نہیں مانتے. ہماری وضاحت کی ضرورت نہیں, اس لیے جس طرح ہمارا صدیق ایمان ہے اس طرح ہمارا علی بھی ایمان ہے. تم وضاحت کرو کہ صدیق کا رب نے انتخاب کیوں کیا, یا لے آؤ کوئی کتاب. کیسے کہتے ہو یہ پھر گئے تھے اسلام سے؟ جس کو قرآن صحابی کہے وہ پھرتا ہے, جو رسول اللہ کو بیٹی دے وہ پھرتا ہے, جو رسول اللہ کو مار کھاتے ہوئے آ کے بچائے وہ پھرتا ہے, جو اپنا کاروبار سارا ختم کر دے رسول اللہ کے لیے وہ پھرتا ہے, جو ہزاروں لاکھوں کا مالک تھے جب اسلام لائے تھے اور فرمایا تھا یا رسول اللہ جو میرا مال ہے نا, میرا مال, اس کو میرا مال نہیں کہنا, اپنا مال فرما کا سمجھ کے خرچ کرتے رہنا. صدیق سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لے آؤ ایک جماعت میں ایسا فرد جس نے یہ کہا ہو اپنے امیر کو, اپنے بزرگ کو, اپنے قائد کو, اپنے خطیب کو, اپنے امام کو کہ میرا پیسہ مسجد میں جس طرح چاہو خرچو, لو اور خرچو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوری تاریخ اسلام میں ایک ہی نام ہے صدیق کا جس نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا مال نہیں ہے, میرے بارے میں جو میرا مال ہے نا اس کو میرا مال نہیں کہنا, یہ رسول اللہ کا مال ہے, جس طرح چاہے آپ خرچ کریں, مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تب رسول اللہ نے فرمایا تھا تم روک لیتے تھے صدیق مجھ پہ مال خرچ کرتا تھا, تم جھٹلاتے تھے صدیق میری تصدیق کرتا تھا. آج کون ہے ہجرت کی رات رسول اللہ کا ساتھ دے اور ساتھ چلے؟ یہ مشکل ترین سفر ہے, جان کا خطرہ ہے. رسول رحمت کے 100 اونٹ انعام ہے, جو آپ کو شہید کر کے لائے یا زندہ گرفتار کر کے لائے اس کو 100 اونٹ عربی اور نسل سرخ اونٹ جو ہے دیے جائیں گے. صدیق مال کے لیے ہوتا تو یہ بہترین موقع تھا 100 اونٹ لینے کا. جھوٹ بولتے ہو, زبانیں اپنی بند کیجئے. ہم اپنی زندگی صدیق کے نام میں لگا چکے ہیں, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. انشاءاللہ ہم صدیق کے لیے لڑیں گے جیسا لڑنے کا حق ہے. اور انشاءاللہ لڑیں. علامہ شہید کہا کرتے تم سارے پلٹ جاؤ, یہی کہا تھا قصور میں, میں تنہا لڑوں گا اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک مدینے والے کا پرچم اسلام آباد میں نہیں لہرا جاتی. وہ لڑکے اپنی زندگی پوری کر گئے, اپنے بات پوری کر گئے, یا صحابہ میں دفن ہو گئے. جب داخل ہوئے نا بقیع کے قبرستان, 1 مہینہ شہادت سے پہلے بقیع قبرستان میں داخل ہوئے, فرمان لگے اللہ بڑی بقیع کا قبرستان بڑا کھلا ہے اور بڑی جگہ خالی پڑی ہے, 2 گز جگہ ہی دے دے, یہاں جگہ مانگتا ہوں. دیوبند کے عالم عبد المجید شاہ ندیم صاحب تھے, وہ کہتے ہیں جہاں دعا مانگی میں پھر وہاں گیا, وہیں دفن ہو. جہاں مانگی یہ جگہ خالی پڑی ہے نا تو مجھے یہاں جگہ دے دے, اللہ نے دے دی. وگرنہ کہاں دھماکہ اور کہاں سعودی عرب. سعودی عرب علاج کے لیے کون جاتا ہے؟ سعودی عرب والے آپ امریکہ ٹورے ہو, علاج کے لیے وہاں کون جاتا ہے؟ علاج کے لیے نہیں رب لے گیا, بقیع کے قبرستان کے لیے, صحابہ کے پڑوس کے لیے لے گیا. سعودی عرب کا قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی ریاض میں فوت ہو تو اس کو مدینے میں دفن کیا جائے. شاہ فہد یہاں فوت ہوا ریاض میں, وہیں دفن ہوا.
شاہ عبداللہ ریاض میں فوت ہوا، بادشاہ ہے لیکن وہیں دفن ہوا۔ ایک علامہ شہید ہے پوری تاریخ میں، سعودی عرب کی پوری 200 سالہ تاریخ میں ایک علامہ شہید ہے جس کو ریاض میں جہاد کے ذریعے دفن کرنے کے لیے مدینے لایا گیا، وہاں جنازہ پڑا، مفتی اعظم رو رہے تھے اور فرما رہے تھے دنیا سے علم کا ایک حصہ ٹر گیا، کندھا امام مدینہ دے رہے تھے۔ وہ تو جنازہ پڑھا کے ایسے چلتے ہیں جیسے میت کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دفن جناب دفن کرنے والے اور ہوتے ہیں، وہ جنازہ پڑھا کے ائمہ چلے جاتے ہیں، لیکن مدینے کے امام نے جب جنازہ پڑھایا پھر امام صاحب خود آگے بڑھے، علامہ شہید کی میت کو خود کندھا دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے آج تک کندھا نہیں دیا، فرمایا میں کسی عام بندے کو کندھا دے رہا ہوں، یہ تو اہل سنت کا امام تھا۔ یہ وہ شخصیات صحابہ کرام کے نام پہ اپنے آپ کو وقف کر دو، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تم مر بھی جاؤ نا اللہ تمہارے نام کو بلند کر دے گا۔ پڑھ لیجئے، وہی آئی فرمایا میرے محبوب آپ کو ہجرت کی اجازت ہے لیکن سوائے صدیق کے کوئی ساتھ نہ ہو۔ حساس سفر میں وہی ہوتا ہے جس سے زیادہ مخلص کوئی نہ ہو، جس راستے پہ جان کا خطرہ ہو اس راستے میں وہ سب ہم رفیق سفر ہوتا ہے جس سے زیادہ کوئی مخلص نہ ہو، جس سے زیادہ کسی پر اعتماد نہ ہو۔ صدیق سے بڑھ کے کسی پر مصطفیٰ کو اعتماد ہے تو لائیے، یا یہ بات کہو نا، بات بنتی ہے، تم یہ کہو کہ نہیں یار ساڑیاں کتابیں سیدنا علی کا نام ہے، تمہاریاں کتابیں ابو بکر نام ہے، تمہاری کتابوں کو ہم نہیں مانتے، ہم اپنی کتابوں کو مانتے اس میں علی کا نام ہے، تمہاری کتابیں بھی صدیق کہتی ہے، ہماری کتابیں بھی صدیق کہتی ہے، قرآن بھی صدیق کہتا ہے، تو پھر مان لو کہ صدیق اگر مومن نہیں ہے نا تو پھر لکھ لو رب کی زمین پہ مومن ہے ہی کوئی، صدیق مومن نہیں ہے، صدیق مومن ہے اور اس جیسا پھر مومن کون ہو سکتا۔ سیدنا عمر نے فرمایا تھا اگر پورے اہل زمین کا ایمان، پوری دنیا میں جتنے لوگ گزرے ایمان والے انبیاء کے بعد، ایسی بات جب صحابی کہتا ہے تو اس میں انبیاء شامل نہیں ہوتی، انبیاء کے ایمان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنے مسلمان دنیا میں مومنین، صحابہ، تابعین، پہلے نبیوں کے صحابہ، جتنے بھی مخلوقات گزری ہے سب کے ایمان کو اکٹھا کر کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں کیلے صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے، ساری مخلوق سے ایمان میں صدیق وزنی ہے۔ لطف ہی وہ بڑا عجیب ہوگا جب صدیق کے نام پہ جلسہ ہو اور صدیق کے نام پہ ریلی ہو اور صدیق کے نام پہ دھرنا ہو۔ کتنے خوش نصیب ہے آپ لوگ، کسان اپنے گنے کے ریٹ کے لیے دھرنا دیتے، انڈیا میں بیٹھے ہیں سارے کسان، اللہ ان کو کامیاب کرے اور مودی صاحب نے اللہ تعالیٰ سنبھال لے۔ آمین تو کہہ دو کہ تہاڈا معاملہ ہے، دعا کریں اللہ مودی کو راتوں رات اللہ سنبھال لے، یا اللہ چک لے، جو بائیڈن کو بھی نال ہی لے جائے یا اللہ، تو یا اللہ انہاں دعا دے نال اینو بھی نال ہی لے جائے، یا اللہ ساڑی جان چھڑا دے، نیازی ہے تو ساڑی جان چھڑا، یا اللہ نیازی نال ہی لے جائے، عمران نو نال ہی لے جا، تینوں نے اکٹھا کسے پاسے لے جا، یا ساڑی جان چھڑا دے، ہم تنگ آ گئے۔ اور آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، کوٹ رادھا کرشن کے ساتھیوں، یہ طے ہو چکا ہے، الفاظ پہ غور کرنا، یہ طے ہو چکا ہے کہ مرزائیوں کو ہم نے مسلمان قرار دلوانا ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ مرزائیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے، لیکن سن لینا پاکستان میں ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ اسراء العمر سری کے روحانی بیٹے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔
اگر تم چاہتے ہو کہ قادیانیوں کو مسلمان ڈکلیئر کرو، یہ تمہاری بھول ہے. اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہاں یہ دنیا چوپ رہے گی، مہنگائی جتنی مرضی کر لو چوپ رہیں گے، ہمارے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. مہنگائی کا کیا ہے؟ اسی ریٹ بتا دیں گے تقریروں کا. ساڑھے کو چھوٹی گڈی نہیں انہوں لینڈ کروزر کیا کروزر کتنا ریٹ آ دیں، ہم ریٹ بڑھا دیں گے. ہم پیاز کھا کے چٹنی چٹنی کھا کے وقت گزار لیں گے کہ سن لینا رسول کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، مرزائیوں کو مسلمان نہیں کہلانے دیں گے، قادیانیوں کو مسلمان نہیں کہلانے دیں گے، اسلامی اصطلاحات ان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہنے دیں گے، کلمہ رسول کا بیج نہیں لگانے دیں گے، ان کی عبادت گاہوں کو مسجد کی صورت میں نہیں آنے دیں گے، اور ان کے لیے انشاءاللہ پاکستان کی زمین تنگ کریں گے اور ان کو مرتد ڈکلیئر کروا کے ان کی سزا شریعت لاگو کروائیں گے. غلط فہمی ہے آپ کو کہ مرزائیوں کو ہم مسلمان بنا دیں گے اور یہ چوپ کر جائیں گے. یہ بشرا کا نکاح نہیں ہے، تو سمجھ کو نہیں آئی. یہ بشرا صاحبہ کا نکاح نہیں ہے کہ یہ چوپ کر جائیں گے، یہ بولیں گے اور جس طرح بولنے کا حق ہوتا ہے. یہ رسول کی عزت کا مسئلہ ہے بھائی. ہم تو ان کا لعاب زمین پہ ہمارے اسلاف ہمارے صحابہ ہمارے ایمان نہیں گرنے دیتے تھے، اس رسول کے خلاف ہم جملہ کیسے برداشت کریں؟ یاد رکھنا خسرو پرویز نے رسول اللہ کے خط کو پھاڑا تھا، اللہ نے بیٹے کے ہاتھوں قتل کروایا تھا، پھاڑ دیا تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے میرے خط کو پھاڑا اللہ اس کی حکومت کو پھاڑ کے رکھ دے گا. پھر پھٹ گئی حکومت، کچھ نہ رہی حکومت. یہ کچھ نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے اندر 100 نقائص ہوں گے لیکن وہ مرزائیوں کو کافر کروا دلوا گیا ہے. تاریخ میں نام زندہ رکھنا چاہتے ہو رسول اللہ کے لیے کچھ کر جاؤ، رسول اللہ کی عزت کے لیے حرمت کے لیے صحابہ کی عزت حرمت کے لیے کچھ کر جاؤ. تو اسی پارک شارک نہ بناؤ، پارکاں دی کوئی لوڑ نہیں، نہ وہ پہاڑ کھولو ٹھنڈے قوم وہ جب سیر و سیاحت کرے گی. ہمیں سیر و سیاحت کی ضرورت نہیں. موٹر وے تو اونج کو نہیں بنانا، وہ اونج تو خلاف ہو، جنگلہ باس کے تم اونج خلاف ہو. کام تو چنگا کرنا کوئی نہیں، کم از کم رسول اللہ کی حرمت پہ ہی پیرا دے جاؤ. اور تھوڑے کو کچھ ہونا بھی نہیں انشاءاللہ. لکھ لو انشاءاللہ 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال اور بھی گزرے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. انہیں کو ہونا ہی کچھ نہیں اور انشاءاللہ رہنا بھی کسے نہیں. انشاءاللہ رب کی لاٹھی پہ آواز ہے، انشاءاللہ کھڑکا ہوگا اور پورے گرج کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو مرزائیوں کو پش پناہی کرتے ہو، ان کے لیے جناب عبادت گاہیں بناتے ہو، ان کے لیے راستے کھولتے ہو قادیان جانے کے لیے. یہ سب کچھ اب قوم نے برداشت کی ہے. یہ حرکت نہ کرنا رسول اللہ کی عزت کے خلاف، نہیں تو ہمارا عقیدہ سن لیجئے. گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، مرزائیت 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 قادیانیت قادیانیت مرزائیت. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. سب سے پہلے پہرادار صدیق ہے.
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرزائی و قادیانی اور قادیانی کے جنٹوں سن لو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرزائیت، قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعم تاجدار ختم نبوت۔ آج ساری رات تھے رہنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ چائے دے دو۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ جانا نہیں، تقریر ہونے شروع ہونے لگی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین مکمل ہے پھر کیوں نہ کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جدو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جب تک قیامت تک اتباع رسول اللہ دیے پھر کیوں نہ کہیے تاجدار ختم نبوت۔ کوئی امام نہیں تاجدار ختم نبوت، کوئی حنفی شافی مالکی نسبتہ نہیں، کیوں تاجدار ختم نبوت۔ کوئی بریلی دیوبندی نسبتہ جائز نہیں، کیوں تاجدار ختم نبوت۔
یہ زمانہ کس کا؟ تاجدار ختم نبوت. اطاعت کس کی؟ تاجدار ختم نبوت. امامت آج بھی کس کی؟ تاجدار ختم نبوت. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ہر بندے لئی لازم ہے ہر فیصلہ مصطفیٰ کو کروائے. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. جدوں کسی بزرگ نال اختلاف ہو جائے گا، جو آئے گا ادھر اختلاف ہو سکنا ہے، جڑا آئے گا ادھر تنازع ہو سکنا ہے. یعنی نبی نہیں آئے گا، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی بزرگ آ جائے ادھر اختلاف ہو سکتا ہے، ادھی بات چھوڑ دیتی جائے گی. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. جیڑا کام رسول اللہ نے اور صحابہ نے نہیں کیتا، جیڑا ثواب سمجھ کے کرے قیامت تک وہ بدعت ہوندا ہے. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. کوئی سرکار نہیں. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. کوئی مرشد نہیں. قیامت تک پیر مصطفیٰ نے، مرشد مصطفیٰ نے تاجدار ختم نبوت. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے بارے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، عمر اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائے انہاں دے اپنے لئی کوئی چارہ نہیں جب تک میری تابعداری نہ کرن. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. ہم ہیں اہل حدیث جنہوں تقاضے پورے کیے ختم نبوت کے. عقیدہ ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. حنفیو، شافیو، مالکیو، حملیو، جے پیغمبر آخری نبی نے پھر حنفی ہون دا کی مانا، شافی ہون دا کی مانا. آؤ مل کے اعلان کریے تاجدار ختم نبوت. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما گئے ذا صحل حدیث فہو مذہبی. امام ابو حنیفہ دسنا کی چاند نے تاجدار ختم نبوت. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا قول صحابی رسول دے قول دے خلاف آ جائے، میرا قول چھوڑ کے صحابی رسول دا قول پڑھ لینا. جے میرا قول حدیث دے مقابلے اندر آ جائے، میرا قول چھوڑ دیوار تے دے مارنا، مصطفیٰ دا قول لے لینا. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ہر انسان دا قول لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑیا بھی جا سکتا ہے. اس روزے والے مصطفیٰ دی ہر بات نو لیا جا سکتا ہے، چھوڑیا نہیں جا سکتا. تاجدار ختم نبوت. قرآن پاک آج تک محفوظ ہے، ہمیشہ محفوظ رہے گا. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. حدیث آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کوئی نبی نہیں بنا. اگر نبوت جاری ہوتی لوکانا بادی نبی لکانا عمر. عقیدہ ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. نبی علیہ السلام نے فرمائی سبنا مریم آسمان تے زندہ نے قرب قیامت زمین تے آنگے. سیدنا مہدی ویک کے فرمانگے اے عیسیٰ ابن مریم تسی آسمان تو تشریف لے آئے ہو، صحابین جی روح اللہ کلمت اللہ آؤ جماعت کرواؤ. عیسیٰ ابن مریم فرمانگے یہ شرف اس امت کا ہے. اے مہدی میں امام بن کے نہیں آیا، میں محمد غلام بن کے آیا ہوں. تاجدار ختم نبوت. تو آپ ہی فیصلہ
کر لینا اے مجلس خاصے آمدی نالے ختم نبوت دے نعرے لگان دے نالے درنے دین دے نالے بریلوی نالے رضوی نالے چشتی نالے سوروردی نالے اجمیری نالے انفی شافی مالکی حملی تو آپ پہ ہی فیصلہ میرا پیار نال تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے آمدی جتے نیویں پالی کتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپوری اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشاہدین معراج دی رات نبی علیہ السلام بیت المقدس اندر پہنچے نے سارے انبیاء مگر نے محبوب جماعت مسلح امامت تشریف لے آئے نے تاجدار ختم نبوت صدیق تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک جیڑا بندہ قبر جا چکا ہے جیڑا جائے گا آواز آئے گی من ربو کا من جدو مرزا قادیانی کیا ہوئے گا تو فرشتہ نے پوچھا ہوئے گا من نبیوں کا کون ہے تیرا نبی قیامت تک سوال قبر اندر مصطفیٰ دے بارے ہی ہوئے گا تاجدار ختم نبوت پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پہلے اسمان تے گیا عیسیٰ بن مریم نال ملاقات ہوئی ہے انہاں میں نے سلام کیا ہے نالے میری نبی ہون دا اقرار کیتا ہے تاجدار ختم نبوت ہر نبی نال ملاقات ہوندی گئی ہے آپ دے نبوت نو مندہ گئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ سارے انبیاء مندے گئے میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت قیامت دن ہوئے گا لواء الحمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا سارے انبیاء اولیاء پوری دنیا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوئے گی تاجدار ختم نبوت حوض کوثر ہوگا صرف پیغمبر کا ہوگا اس حوض پہ آپ ہوں گے تاجدار ختم نبوت آپ ہی دروازہ کھٹکھٹائیں گے جنت کا اندر سے آواز آئے گی کون نہیں دروازہ کھولنا جب تک آپ نے تشریف نہیں لے جانا اندرو آوازی کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تمہارے ساتھ میری امت دربان دروازہ کھول کے فرمائے گا محبوب جی جب سے جنت بنائی گئی اس دن سے کھڑا تھا انتظار میں تھا ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس دروازے پہ کھڑا ہو جا ادو تک نہیں ہو کھولنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ پتہ چلے مسیلمہ قذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے سیدنا صدیق نے فرمایا لشکر تیار کرو مسیلمہ قذاب دے خلاف واہ صدیق تو کتنا وفادار ہے عقیدہ ختم نبوت کا تو پہلا مجاہد عقیدہ ختم نبوت کا لشکر تیار ہو مسیلمہ قذاب کے خلاف جاؤ سن لو یہ نہیں فرمایا کہ مسیلمہ قذاب کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے اس کے نبی ہونے کے دلائل مانگے جائیں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ نبی ہے یا نہیں ہے اس سے دلائل
دلائل کا مطالبہ کیا جائے. سن لو، صدیق اور اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے. کیوں؟ جب یہ طے ہو چکا کہ تاجدار ختم نبوت پیغمبر آخری نبی ہے، اب کوئی قیامت تک نبی آ سکتا ہی نہیں. جب آ ہی نہیں سکتا تو دلائل کس کے؟ مرزا مسرور ہو یا مرزا بشیر ہو یا مرزا طاہر ہو یا خلیفہ ان کا بدبخت حکیم نور الدین ہو، کسی انسان سے اس جھوٹے قذاب کی مرزے کی نبوت کی دلیل مانگنا کفر ہے. دلیل تب مانگے جب ہمیں شک ہو، ہمیں ماں اور باپ سے زیادہ یقین ہے کہ میرا محمد آخری نبی ہے. ہم کیوں دلیل مانگے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں، دلیل نہیں. کہتے ہیں جب وہ مرزائی اقلیت ہو گئے تو ہم مولوی چپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اقلیت مانتے نہیں ہے بدبختوں. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہ وہ زندیق ہے، وہ نہیں مانتے اپنے آپ کو کافر. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جناب زندیق وہی ہوتے ہیں جو ہو کافر اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. عیسائی کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، سکھ کہتے ہیں ہم سکھ ہیں، مجوسی کہتے ہیں ہم مجوسی ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم ہندو ہیں. یہ بدبخت ہیں کافر اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. بھول ہے تمہاری، یہ مسلمان تمہیں مسلمان نہیں مانے. تم مسلمان ہو، ہم تمہیں انسان بھی نہیں مانتے. انسان بھی وہی ہے. پتہ کون ہے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. انسان وہ ہے جس کا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ انسان بھی نہیں ہے. ان کی بیمار پرسی حرام ہے، مر جائے جنازہ حرام ہے، ان سے رشتہ حرام ہے، ان کے دعا سلام حرام ہے. یہ بیمار ہو تو بیمار پرسی حرام ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے سڑک پر پڑے ہوئے انہیں اسپتال میں پہنچانا حرام ہے. ٹھڈا مارنا اور ذلیل کرنا جائز ہے. ان کو کوئی انسانیت کے حقوق حاصل نہیں ہے. یہودیوں کے ہے، عیسائیوں کے ہے، سکھوں کے ہے، سب کے انسانوں کے حقوق ہے. یہ انسان ہے ہی نہیں. جو رسول اللہ کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، بدبختو تو انہوں عیسائی چنگے جنہوں آج تک عیسیٰ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا. بدبختو تم نے 2000 سال گزر گئے تو انہوں اے لبیا سی. 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کوئی نبی نہیں بنا، اور جب بننا تھا تو یہ بننا تھا. سن لیجئے، مر جائے تو ان کی بے تذیت کرنا حرام. دکان پہ آئیں تو ان کو سودا دینا بھی حرام ہے، ان سے سودا لینا بھی حرام. ان کی دکان پہ چڑھنا بھی حرام ہے، ان کی دکان فیکٹری میں کام کرنا بھی حرام. بھوکے مر جاؤ، مرزائیوں سے کچھ نہیں لینا دینا. یہ قادیانیت ہمارے دشمن ہے، یہ زندیق ہے. ہم ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے. انسان بھی نہیں ہے، حیوان بھی نہیں ہے. یہ حیوان بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ کو پہچانتے ہیں. بھیڑیے نے رسول اللہ کو پہچانا تھا، چڑیا نے رسول اللہ کو پہچانا تھا، پتھروں نے رسول اللہ کو پہچانا تھا، پہاڑوں نے رسول اللہ کو پہچانا تھا، زمین نے رسول اللہ کو پہچانا تھا. تم ایسے بدبخت ہو تو رسول اللہ کی توہین کرتے ہو اور کہتے ہو جب ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مرزا ہوتا ہے. کہتے ہیں پہلے سے عیسیٰ ابن مریم پہلے سے زیادہ بڑھ کے، جس نے محمد کو دیکھنا ہو وہ شان میں پہلے سے بڑھ کے آئے مرزے کی صورت. یہ کتا کہتا ہے کہ میری گود میں اپنا سر رکھ کے نا سیدہ فاطمہ کی گود میں سویا رہا خواب میں، بغیرت نوت. سیدہ فاطمہ تو زہرا حسنین کی ماں ہے، علی کی زوجہ ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے. یاد رکھ لو، حضور کے پیروں کے ساتھ جوتی مر سے جو مٹی لگتی ہے نا، ہم اس کی توہین کو بھی کفر سمجھتے ہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک صحابہ لیتے تھے نا، اپنے چہروں پہ ملتے تھے.
فرمایا جب اس حدیث کا ذکر ہو نا کہ تھوک صحابہ لے لیتے تھے چہرے پہ مل لیتے تھے، جب اس حدیث کا ذکر ہو تھوک کا، حضور کی تھوک مبارک، اے بندہ تھوک دیا بلغم کی بات کر رہا تو دل دماغ میں بندہ کھا پی رہا ہو تو بندہ کہتا یار یہ بات نہ کر، میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں روٹی کھا رہے اور آپ تھوک کا اور بلغم کا ذکر کر رہے ہیں۔ محدثین لکھا جب حضور علیہ السلام کی تھوک مبارک کا ذکر ہو رہا ہو اس حدیث کا، اور جس کے دل میں کراہت آ جائے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ رسول اللہ کی عزت احترام اکرام کا یہ حیثیت ہے، یہ مقام ہے، یہ شان ہے۔ حضور کی شان کو مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمیں ہماری اولادیں یہ ساری چیزیں ہمیں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک کی بھی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں، جو اس کی توہین کرے گا ہم اس کے خلاف ہی ہیں۔ اہل حدیث ہی تو رسول اللہ کے محب ہے کہ ہمارا تو اور ہے ہی کوئی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق نے فرمایا چلو بھائی مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی کذاب دجال کے خلاف لشکر تیار کرو۔ فرمایا اچھا جا کے وہاں لشکر لے کے جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو قتل کرنا ہے، اس کے حواریوں کو قتل کرنا۔ عام کافروں کے ساتھ لڑنے کا اصول کیا ہے؟ واہ صدیق، واہ صدیق، ذرا پیار سے کہو کہ واہ صدیق، کیا بات۔ صدیق رضی اللہ تعالی، جتنا ذکر کرو اتنا کام ہے۔ جس کے ساتھ رسول اللہ نہیں دے سکے ہم کون ہے بھائی؟ ہم تو ان کی شان بیان کرتے رہیں گے، ان کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ نے فرمایا اللہ دے گا، اللہ سے بقایا لینا ہے صدیق نے، پھر ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ بس صدیق کا ذکر کرتے رہو، اہل رفس کو چلاتے رہو، اور انشاءاللہ رفس کے سینے پہ چڑھ کے صدیق کی شان کو بیان کریں گے۔ فرمایا جاؤ لشکر تیار ہے، جا رہا ہے۔ احکامات جاری کی امیر المومنین نے، جب رسول اللہ بھیجتے تھے لشکر کو فرماتے ان کو عورتوں کو لونڈی بنا لینا ہے، لیکن کہنا کچھ نہیں، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ رسول اللہ عام کافروں سے لڑتے ہوئے، لڑائی کے لیے بھیجتے ہوئے، جہاد کے لیے بھیجتے ہوئے یہ نصیحتیں کرتے تھے، یہ ضابطے تھے جنگ کے۔ صدیق نے کیا فرمایا؟ مسیلمہ کذاب اس کے پورے لشکر کو قتل کرنا ہے، اور اس مذہب میں مسیلمہ کذاب کو نبی ماننے والا نعوذ باللہ بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں بلایا بلاؤ دلیل منگو جی ایک کافر ہیں جی، چلو آج تو بعد ایک کافر رہ رہے ہیں، نہیں، فرمایا مار دو، ختم کر دو۔ امیر المومنین کا یہ حکم تھا، یہ آرڈر تھا، اس لیے کھٹکتا ہے صدیق رضی اللہ تعالی۔ فرمایا ان کی فصلوں کو بھی تباہ کر دو، اتنی فصلیں بھی پلید ہے ان کی، وہ بھی ہمارے ڈنگر نہ کھائے، ان کے کوٹھے گرا دو، مکان گرا دو، درخت کاٹ دو، کوئی شے نہ رہے ان کافروں کی، مرتدوں کی، جنہوں نے نبیوں نے محمد مصطفیٰ کے بعد نبیوں نے کا دعویٰ کیا اور جنہوں نے مانا۔ پھر گئے تھے نا صحابی رسول، اس نے کہا تھا مجھے محمد مصطفیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمہ نے کہا صاحب میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابی چپ، یہ خاموشی ہوتی ہے، تم کشمیر کے بارے میں خاموشی کر رہے ہو۔ صحابی چپ کر بولا ہی نہیں۔ اس نے کہا بولتے نہیں ہو؟ فرمایا سنا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر چپ، 1 منٹ کی خاموشی۔ فرمایا بولتے نہیں ہو؟ فرمایا سنا ہی نہیں ہے۔ اب محمد کے بعد کسی کے رسول ہونے کا لفظ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہیں سنا۔ اس نے کہا اس کا کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا، بازو کاٹ دیا گیا۔ کہا محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ خاموش ہے۔ فرمایا سنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، پورے وجود کے ٹکڑے وہ کاٹتا رہا مسیلمہ کذاب۔ صحابی کہتا رہا میں تیرے بارے سنتا ہی نہیں اور میں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہے صدیق، یہ ہے صدیق کی صداقت۔ انشاءاللہ
4 اپریل کو آئیں گے انشاءاللہ. کہاں پر؟ ہاں جامع محمد بن اسماعیل البخاری میں 4 اپریل کو آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ. وہاں تکمیل صحیح البخاری ہوگی، دروس شیوخ کے ہوں گے. میں بھی ایتھوں ہی گل شروع کروں گا انشاءاللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ. کیا دیں اتنی پلید، وہ اتنی پلید تھی، اتنی پلید شاید ہی کوئی نہیں، میں ان کی دس. نبی پاک کی بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اللہ عالم. جی ہاں جی یہ تو صحیح ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. جو اللہ یا اللہ آج حادثہ ہوا، ہم 6 ایک ہی گھر کے افراد فوت ہو گئے. ہمارے جامعہ کا طلعہ طالب علم جامعہ رحمانیہ لاہور کا، اس میں فوت ہوا. اللہ سب کے درجات بلند فرما. اللہ اس پوری خاندان پر بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ اس صدمہ کو سہنے کی صبر کی توفیق عطا فرما. اللہ ان سارے فوت شدگان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما. مولانا مبشر احمد ربانی صاحب اللہ اپنی نام میں شفا کامل عاجل نصیب فرما. محترم مولانا نعیم بٹ صاحب، مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت شفا کامل عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو بھی تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما. اللہ جن کے والدین دوست احباب رشتہ دار بیمار ہیں شفا عطا فرما. اللہ ہمارے ایک دوست شیخ محمد آصف صاحب بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت شفا کامل عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ اس مسجد سے متعلقین مؤسسین جتنے بزرگ جا چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان پر ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. اللہ جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ ان کے گھروں پہ رحمت نازل فرما. جن احباب نے پرام کرا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے مارزق اولاد گھر میں برکتیں عطا فرما. اللہ جتنے بھی تیرے بندے اس وقت تک سننے کے لیے آئے بیٹھے رہے اللہ آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ صحابہ اکرام اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما. قیامت والے ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما. اے اللہ کشمیر کے عوام مظلوم ہے ان کی مدد فرما. اللہ کشمیریوں کی مدد فرما. اللہ ظالموں کے شکنجے سے انہیں آزادی نجات عطا فرما. یا اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما. اللہ رحمت کی بارش عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. کرونا کی وبا سے محفوظ فرما. سعودی عرب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق.